پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما ہیں, ممبر ہیں سندھ اسمبلی, اعجاز الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. اعجاز الحق, کیا کہیں گے؟ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی اور اب حکومت نے وعدہ کیا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ کہ 28ویں ترمیم میں شامل کیا جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ 28ویں ترمیم میں اس کو شامل کر رہے ہیں, لیکن پھر آڑے آ گئی 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, دونوں جگہ پاکستان پیپلز پارٹی. حالانکہ 140A صرف کراچی کے لیے نہیں ہے, پورے پاکستان کے لیے. وہاں اب آپ کو پتا ہو کہ اندر ایسی کیا بات وہ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے کہ ان کو کیا نقصان ہو جائے گا 140 اگر شامل ہو گیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ خراج تحسین میں اپنی جماعت کے اپنے جو رہنما ہیں ان کو اور اپنی جماعت کو اس بات کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر جہاں سیاسی کھیل ہو رہا ہوتا ہے اور ہر بندہ اپنے ذات کے لیے, اپنی جماعت کے لیے فوائد حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے, وہاں ایم کیو ایم پاکستان نے آئین کا شک جو ہے وہ 140A کا مطالبہ کیا اور پورے پاکستان کے لیے کیا کہ جو بلدیاتی نظام ہے, جو لوکل باڈیز کا انتظام ہے, جو مقامی حکومت ہے, اس کو بااختیار کیا جائے ٹاؤن کے سطح پہ, ضلعی سطح پہ, یو سی کے سطح پہ. الحمدللہ ہماری طرف سے آواز نکلی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بھی شکر بجا لاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں 26ویں ترمیم پہ بھی نہیں ہو سکا, چونکہ وعدہ کیا گیا تھا. 27ویں ترمیم پہ بھی نہیں ہو سکا, وہ بھی ایک وعدہ تھا. لیکن واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو بار بار 140A کی امپلیمنٹیشن کے اوپر, آئین میں ترمیم کے اوپر ویٹو کر جاتی ہے. یقیناً حکومت بلیک میل ہو رہی ہے, لیکن ہم نا امید نہیں ہیں. لیکن اس سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک جمہوری چہرہ ہے وہ لوگوں کے درمیان ایکسپوز ہو گیا ہے. کیونکہ پاکستان اسپیسیفکلی کسی ٹاؤن کے لیے, کسی یو سی کے لیے, کسی ڈسٹرکٹ کے لیے, کسی شہر کے لیے مطالبہ نہیں کر رہی. ایم کیو ایم پاکستان بنیادی اور مقامی حکومتوں کو بااختیار کرنے کا مطالبہ اس لیے کرتی ہے کہ مقامی لوگ گلی کے سطح پر, محلے کے سطح پر, علاقے کے سطح پر, وارڈ کے سطح پر لوگوں کے کام ہو سکے اور لوگ بااختیار ہو, لوگوں کو ایم این پی اور منسٹر کا انتظار نہ کرنا پڑے. ایک کاؤنسلر بھی وہ فیسلٹی لوگوں کو پرووائڈ کر سکے, چاہے وہ پولیس کا انتظام ہو, چاہے وہ انتظامی امور ہو, چاہے وہ سیوریج کا نظام ہو, چاہے وہ پانی کا نظام ہو. ایک کاؤنسلر بھی بااختیار ہو. اس اختیارات کے درمیان, آئینی اختیارات کے درمیان جو جماعت حائل ہے, رکاوٹ ہے, وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی ہے. شکر الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ کو, ایم کیو ایم پاکستان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے جس نے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے اندر جو مقامی حکومتوں پر جو رکاوٹ بن کر بیٹھے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دعویٰ جمہوریت کے علمبردار بننے کا ہے, اور ایسی جمہوریت کے علمبردار جماعت جو جمہوریت کی نرسری کے اوپر پابندی لگا کر بیٹھی ہے, ایسی جمہوریت کے علمبردار جماعت جنہوں نے اپنے میئر کراچی کے اختیارات نہیں دیے ہوئے, ایسی جمہوریت کے علمبردار جماعت جو نہیں چاہتی کہ مقامی حکومت بااختیار ہو اور لوگ فیسلیٹیٹ ہو سکے, اور لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارنا مسلسل آج لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. 27ویں ترمیم کے اندر جس طریقے سے ڈنکا بجتا رہا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے 140A کی امپلیمنٹیشن, آئین میں ترمیم جو ہے وہ منظور کروا لی ہے 27ویں ترمیم پہ, جس کے اندر نون لیگ بھی آن بورڈ رہی. وزیر اعظم پاکستان نے آن فلور آ کر کہا کہ ہم نے کنسیڈر کیا تھا, لیکن یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. ہم اگلی دفعہ اس کو 28ویں ترمیم میں منوائیں گے. دیکھیں علی بھائی, ہماری میجورٹی نہیں ہے, ہم تعداد میں کم ہیں, ہمارے پاس شاید وہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے ابھی تفویض نہیں کیے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیا کہ کراچی کے شہریوں کو فیسلیٹیٹ کر سکے, سندھ کو فیسلیٹیٹ کر سکے, پورے پاکستان کو فیسلیٹیٹ کر سکے اور ایک ہی سطح کے اوپر کر سکے, لیکن نہیں کر سکے. لیکن ہم پر امید ہیں, اور جیسے جتنا لیٹ ہوگا 28ویں ترمیم میں, شاید وعدہ تو کیا ہے, شاید 28ویں ترمیم پہ بھی اگر نہیں ہو سکا, خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان ہوگا, پاکستانیوں کو نقصان ہوگا. بالکل آج صحیح ہے. آپ کو علی اچھا, اس بھائی میں پتا ایک ہے بڑی اہم بات یہ کہ بھی ہے. کراچی پہ آپ رہتے ہیں جی اعجاز, اور کراچی کی جو صورت ہے, جی اعجاز, اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ کل جو پریس کانفرنس آپ کی جانب سے ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو سندھ میں صوبہ بننے سے متعلق خبردار کر دیا. 18ویں ترمیم, مصطفیٰ کمال صاحب نے دو باتیں کی. انہوں نے کہا جی اگر آپ نہیں ماننا چاہ رہے تو پھر ہم وہ بات کریں گے جس پر آپ کو پھر بہت زیادہ لگتی بھی ہے, چبھتی بھی ہے. انہوں نے کہا پھر 18ویں ترمیم بھی ختم ہوگی اور پھر ایک صوبہ بھی سندھ میں بنے گا, جس کے بعد سے ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ساری پریس کانفرنس ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے, یہ ہو نہیں سکتا, ایم کیو ایم تو ختم ہو چکی ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ, کیونکہ یہ دونوں چیزیں 18ویں ترمیم کا خاتمہ اور سندھ میں ایک اور صوبے کا اضافہ. علی بھائی سب سے پہلے تو اہم بات یہ کہ ایم کیو ایم کسی جماعت کا نام نہیں ہے مخصوص. ایم کیو ایم ان لوگوں کا نام ہے جو پورے پاکستان کو چلا رہی ہے. 70 سے 80% جو ہے وہ
रेवेन्यू जनरेट करके। एमक्यूएम उस जमात का नाम है, उन लोगों का नाम है, वो शनाख्त और पहचान है जो 97-98% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे सिंध को पाल रहा है। देखें, कोई भी कानून साजी होती है उसके अंदर मद्देनजर रखा जाता है कि लोग किस तरीके से फैसिलिटेट होंगे। 18वीं तरमीम पास हुई, बड़ी अच्छी शिकें उसके अंदर मौजूद हैं कि लोग किस तरीके से फैसिलिटेट होंगे, सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी मिलेगी, इंतजामी तौर पर, माली तौर पर, तमाम तर बातें उस आइन के अंदर दर्ज रही 18वीं तरमीम के अंदर, जो तरमीम किया गया आइन पे। लेकिन वो नहीं हो सका। अगर उससे मकामी हुकूमतों के लोग, मकामी हुकूमत बाख्तियार नहीं होती है और लोग फैसिलिटेट नहीं हो पाते हैं, लोगों के मसाइल उनके दहलीज पर हल नहीं हो सकते हैं, तो मैं आज के प्रोग्राम पे ऑन एयर कह रहा हूं कि ऐसी तरमीम को छोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए। देखें, तमाम तर तरमीम और आइन इसलिए बनाया जाता है कि बुनियादी हुकूक इंसानों को मिल सके। आज इस 18वीं तरमीम की वजह से हुकूक सल्ब हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग मायूस हैं। क्यों ना इस तरमीम को खत्म कर दिया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि तरमीम अपनी जगह पर मौजूद रहे और बल्दियाती इख्तियारात ना मिले और 140(1) की इंप्लीमेंटेशन ना हो सके, तो माजरत के साथ आइन पे दर्ज है, ये आइन 1973 का बना हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की लीडरशिप पे बना है। इस आइन के अंदर दर्ज है सूबे बनाने का तरीक़ेकार। अब अगर कोई मरना चाहता है तो मरे, कोई जीना चाहता है तो जिए, हम तो अपना हुकूक लेकर रहेंगे। या तो 140(a) के तहत हमें इख्तियारात दिए जाए, बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात दिए जाए, ताकि पानी के मसाइल, सेवरेज के मसाइल और तमाम तर मसाइल हल हो सके, वरना हम अपना सुबह लेंगे इंशाल्लाह। इससे कोई कबात नहीं है। जब फैसिलिटेट नहीं हो सकेंगे तो हम अपना हिस्सा लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात की मुस्तफा कमाल साहब ने भी कि भाई हम अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहे ना। हम चाहते तो कहते एक और वजारत दे दे हमें, या हमारा को मशीर रख लें। हमने तो ये बात ही नहीं की, हमने तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक चीज़ पेश कर दी। नईम करीम साहब ये बात कर रहे हैं, देखिए अब आपकी पार्टी की जानिब बात आ गई है, क्योंकि वादा ज़ाहिर किया था वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी, और ऑन एयर भी बात की उन्होंने, राना सनाउल्लाह साहब ने भी फरमाया, हसन इकबाल साहब ने भी कहा कि जी बहुत अच्छी है और ये पंजाब असम्बली से मंजूर भी हो चुकी, मिनो तकरीबन इसी तरह की है, वो कॉपी पेस्ट ही है। तो अब एमक्यूएम ये कह रहे हैं जी, अगर नहीं मानती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर 18वीं तरमीम भी ख़त्म हो, जिस तरह बातें हो रही हैं इस पर, और फिर नया सूबा की बात की जाती है पंजाब के एपी में, फिर सिंध में भी बनना चाहिए। तो क्या नून लीग फिर साथ खड़ी होगी एमक्यूएम पाकिस्तान के? सर देखें, यहाँ पे गवर्नर्स में बेहतरी लाई जा सकती है तरमीम करने से, छोटे सूबे बनाने से। कोई एक नहीं कि बिल्कुल उसके ऊपर कोई हमने उसको वो कर दिया कि जी आइन में चीज नहीं है। पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है, स्पेशली पंजाब के हवाले से मैं बात करूंगा। तो आप लीग के दौर में भी हुआ, काम भी हुआ, इवन नॉमिनेट भी हो गया कि जिनका जो दारुल खिलाफा है वो क्या होगा जो सूबे का। ये सारी चीजें देखें इसीलिए की जाती हैं, जब 15 करोड़ की आबादी है पंजाब की, एक सूबा है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी होता है, छोटे टाउन बनाए जाते हैं, छोटे भी उसको अब डिवीजन पे लेके जाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट क्यों हम बढ़ा रहे हैं? अब बलूचिस्तान के अंदर मैं बात करूंगा तो पहले कितने डिस्ट्रिक्ट, आज देखते हैं 36 डिस्ट्रिक्ट, हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, ठीक है। पंजाब के आबादी की तनासब से बढ़ते हैं ना, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर चीजों को बेहतर करने में हम उसको अगर पॉलिटिसाइज ना करें और सिर्फ अवामी फायदे के हिसाब से हम चीजों को देखें, तो मैं समझ रहा हूँ जैसे 148 की बात कर रहे हैं भाई, और पहले भी आपको पता है कि एक जो निजाम आया तो उसके अंदर बहुत बेहतरी आई थी लोगों के पास, ऑन बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक और रूट लेवल तक जो है ना, वो उनके पास सहूलतें भी पहुंची थी, इख्तियारात भी गए थे। नाजिम जो है उसके बाख्तियार होता था, आपका सिटी नाजिम जो बाख्तियार होता था। उसके बाद कम से कम ये अदारे जरूर उसके अंडर होते थे, जिसमें वासा हो गया, जिसमें आपकी सिस्टम है, जो मतलब जो लोकल अदारे जितने भी, तो वो जो जहाँ बेहतरी लाई जा सकती है वहां लानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी डायनामिक्स हैं, फर्क है, हर सूबे के डायनामिक्स फर्क है, हर इलाके के डायनामिक्स फर्क है, तो मिलता जुलता निजाम सारा लाया जाए, लेकिन यूनिफाइड निजाम ही होना चाहिए पाकिस्तान में हर जगह भी। है ना कि पंजाब में फर्क हो, के पी के वालों ने अपना निजाम बनाया हो, बलूचिस्तान का अपना, पर हालात को देखते हुए 19-20 का फर्क जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर एक यूनिफिकेशन जरूर होनी चाहिए कि जी निजाम, और स्पेशली आम पब्लिक को उसका अगर फायदा होता है तो मैं समझता हूँ सबके उसको बैठना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी बैठना चाहिए। इसमें ये जो बात की आपने सर, यही मैं जिसके उनको नजर आ रही है तो जो बात कर रहे हैं नईम करीम साहब, यही बातें सुनने को मिल रही है नून लीग की जानिब से कि जी ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कोशिश करते हैं कायल कर लिया जाए। तो 140A वाला जो मसला है इसमें फिर होगा, वो कहते हैं ये है कि फिर को बीच की राह निकालनी पड़ेगी। तो एमक्यूएम तैयार होगी इसके लिए? ऐसे ही होगा सर। देखिए इनके जो अली भाई जो जवाब दे रहे हैं, माजरत के साथ ये है कि हम पाकिस्तानी है ना, और पाकिस्तान के आइन पे मनो हम
عمل کرتے ہیں، اور پاکستان کی آئین میں میرے خیال سے ایک شک موجود ہے جو مجھے نمبر یاد نہیں، کلاز یاد نہیں، کہ پاکستان کے آئین کو نہ ماننے میں کیا کیا سزا ہو سکتی ہے۔ علی بھائی کوئی ایسی شک ہے غالباً نا، کیونکہ میں لائر نہیں ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اگر آپ 140A سے انکاری ہیں تو آئین کے آپ مترادف بات کر رہے ہیں، آئین کے آپ برخلاف بات کر رہے ہیں۔ آئین کے اندر وہ 140A کے اندر کہاں آپ نے ڈیفینیشن دیکھا ہے کہ 140A کے امپلیمنٹیشن سے ایم کیو ایم پاکستان کو فوائد حاصل ہوں گے؟ ایسا تو کہیں نہیں لکھا۔ 140A کے امپلیمنٹیشن سے یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیادی حکومتوں کو بااختیار کیا جائے گا، انتظامی طور پر، مالی طور پر، طاقت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے بااختیار کیا جائے گا۔ آج اگر پنجاب کے اندر امپلیمنٹیشن ہو چکا ہے تو کیا پورے پنجاب کے اندر جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ نون لیگ کے الیکٹ ہوں گے، الیکشن جیت کر آئیں گے؟ ایسا ہے کہ اگر سندھ کے اندر 140A کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اور آئین کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ترمیم ہو کر ان کو بااختیار کر دیا جاتا ہے، کیا پورے سندھ کے کونے کونے میں ایم پاکستان کے نمائندے الیکٹ ہو کر آئیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ البتہ ایسا ہے کہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی زبان بولنے والا ہو، وہ خدمت کرنے کے لیے بااختیار ہوگا، وہ گلی کے سطح پر بااختیار ہوگا، وہ یو سی کے سطح پر بااختیار ہوگا، ٹاؤن کے سطح پر اور سٹی کے سطح پر بااختیار ہوگا۔ اس کو صوبائی حکومت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو وفاقی حکومت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن سیاست ہے تو ان کے سیاست دان اگر آئین کے برخلاف بات کریں تو ان کو بیچ کا رستہ نکالنا کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب آئین کے خلاف بات کر دے، 18ویں ترمیم کے خلاف میں بات کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے میرے اوپر کیس بن جائے۔ یہ دوہرا معیار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے بھی آپ نے 18ویں ترمیم کے نام پر، لوگوں کو بااختیار کرنے کے نام پر، صوبوں کو بااختیار کرنے کے نام پر آپ نے 18ویں ترمیم پاس کروائی، ہمیں بھی لالی پاپ دیا، ہم بھی لالی پاپ لے کر بیٹھ گئے، لیکن آپ نے اپنی بدماشی، پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے کو تباہ کر دیا۔ دیکھیں یہ معاشی ہب ہے کراچی شہر، 18ویں ترمیم پر اگر عمل کیا جاتا، 18ویں ترمیم کے جو ثمرات ہیں وہ عوامی طور پر بنیادی سہولت وہ گلی کونے اور گھروں کے دہلیز تک پہنچایا جاتا، تو آج یہ کراچی شہر جو پورے پاکستان کا انجن ہے، جو پورے سندھ کا انجن ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں اپنے نون لیگ کے بھائی سے بالکل ہر بات سے متفق ہوں، لیکن میرے بھائی یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کراچی شہر جس تباہی کے سرانے پر آج پہنچ چکا ہے، تو کراچی شہر اگر مزید تباہ ہوتا ہے تو صرف یہ سندھ کا نقصان نہیں ہے، صرف یہ کراچی شہر پہ، کراچی میں بسنے والوں کا نقصان نہیں ہے، یہ کراچی سے لے کر کشمور تک اور کشمیر سے لے کر گلگت تک اور لاہور سے لے کر گوجرانوالہ تک اور سب کا نقصان ہے، سب کا نقصان ہے۔ اچھا یہ جو بات کی نا، شہر چلے گا پورے پاکستان کا نقصان پڑے گا۔ جی جی نعیم کریم صاحب، 18ویں ترمیم پہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ گفت و شنید چلی رہی ہے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں بات نہیں کرنے دیں گے، لیکن صوبے کی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پنجاب میں بننا چاہیے سرائکی صوبہ اور KPK بننا چاہیے ہزاروال صوبہ، لیکن سندھ کی بات کی تو پھر مرسوں سندھ کی تقسیم تو نہیں ہونے دیں گے ہم۔ کل بھی انہوں نے کہا، اور شجیل میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی، ناصر حسین شاہ صاحب نے، پھر 16-17 ان کے جو ترجمان ہیں وہ بھی گفتگو یہ کرتے رہے کہ جناب یہ دھرتی ماں کی تقسیم تو کسی صورت ہمیں منظور نہیں۔ اچھا یہ صوبوں کی بات بھی بار بار سنائی دے رہی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں گفتگو ہو رہی ہے، تو 28ویں ترمیم میں نعیم کریم صاحب کیا صوبوں کے حوالے سے بھی کوئی سرپرائز آ رہا ہے کیا؟ سر دیکھیں مینلی آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اس کے اوپر NFC کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ 27ویں ترمیم میں رکھی گئی تھیں، اور اس کے اندر بلوچستان کے حوالے سے اسپیشلی جو کہ میرا آپ کو پتہ ہے تعلق وہاں سے ہے، اور ان کی سیٹس کے حوالے سے بھی میں بھی ہر دفعہ یہ ایشو اٹھاتا رہا ہوں کہ ہماری جو سیٹس ہیں بہت کم ہیں، وہ آبادی کی تناسب پہ دی گئی ہیں، ویئرز ایریا دیکھیں تو ہمارا جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑا ایریا ہے، لیکن ان کے اوپر اس میں 27ویں میں بھی زیادہ چیزیں نہیں لائی گئیں۔ اب 28ویں پہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ 28ویں میں شاید ان چیزوں کو لے کے آئیں، تو بات وہی ہے کہ جو چیزیں پھر پچھلے میں نہیں اکوموڈیٹ ہو سکتی ان کو پھر نیکسٹ کے اندر لے کے جایا جاتا ہے۔ لیکن میرا پہلے بھی ایک پوائنٹ تھا کہ ہم ان ترامیم کو اسمبلی میں لانے سے پہلے آپس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو ادارے ہیں، وہ بیٹھ کے ڈسکس ضرور کر لیں، اس کے اوپر ہم ایگریمنٹ ضرور کر لیں، ہم ایک کنسنسس ضرور ڈیولپ کر لیں کہ جی ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے بیٹھے ہیں سب جتنے بھی ہیں، ہم کوئی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ سندھ کسی اور کا ہے تو پنجاب کسی اور کا ہے۔ میں اپنی رائے لاسٹ ٹائم بھی میں نے دی تھی، پنجاب میں کوئی بات ہوئی تھی، پنجاب بھی سب کا ہے، بلوچستان بھی سب کا ہے، سندھ بھی سب کا ہے، بالکل ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے اس لیے ہمیں یہ کہیں گے کہ سندھ
سندھ میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں سندھ کی ٹھیک ہے میجورٹی اور جو سیٹس کی پارٹی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، سر، یہ لیکن تو اس سوال میں ہے اگر آپ کوئی نے ایک جو ایسی کہا پارٹی ہے پاکستان ہم سب کا ہے، یہی جس کے اعزاز پاس بھی ایک کہیں گے، سیٹ میں ہے، بھی میں کہہ ایک رہا بات کرتا ہوں، ہوں، جیسے باقی بات بھی صحیح بلوچستان میں ہے، بات لیکن اگر کرنے کوئی یہ کہے کہ BNP جی کے 2-3 پاس ایک صوبوں میں سیٹ ہے، بحث صوبے بنا لیں مزید، لیکن اس میں نہیں ہونے دیں گے، تو پھر آپ کی ظاہر پارٹی آپ کی حکومت ہے، وزیر اعظم آپ کا ہے، وفاقی وزراء آپ کے ہیں، بھی اس پارٹی نے تو ظاہر وزارتیں نہیں لی، تو پھر آپ کا جو رول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ سر وزیر اعظم تو سب پاکستان کے ہیں سر، وزیر اعظم کو تو آپ یہ کہتے ہیں وزیر اعظم صرف پارٹی سے سلیکٹ ضرور ہوا، لیکن وزیر اعظم پورے پاکستان کا ایسے ہی ٹھیک ہے نا، اور اسی حساب سے سب کو وہ دیکھے گا، ساری پارٹیز کو اسی طرح وہ اکوموڈیٹ کرے گا، سارے پورے پاکستان کے عوام کے سٹیکس کو وہ دیکھے گا، اور جو اس کی بہتری ہوگی اس کے حساب سے ڈیسیجن کریں گے۔ ہاں وہاں پہ نہیں کر سکے 27ویں میں، لیکن 28ویں میں لے کے آئے، تو میرا بھی یہ کہ کنسنسس ایک ڈیولپ ہو جائے گا، جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے کنسرنز آتے ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے کنسرنز ہیں، ایشوز ہیں، چیزیں ہیں، لیکن اینڈ آف دی ڈے یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے اس پر بات ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی نہ کنسنسس کوئی حل ڈیولپ ہو نکلے گا۔ جاتا ہے، اچھا، یہ جو کوئی اب بات چینجنگ کر اس میں رہے آتی ہے۔ ہیں، میں اعجاز سے ایم پوچھ کیم لوں کون بورڈ لیا جاتے جاتے، جائے گا، اعجاز یہ کیا نہیں ہوگا کہیں کہ گے ایم صوبے کیم کی بورڈ بات؟ نہیں آپ ہوگی، تو ایم جانتے کیم ہیں ہی کیونکہ مین کراچی میں رہتے بورڈ ہوگی، ہیں، کیونکہ صوبے کی جب سیکنڈ بھی بات میجورٹی کی ہے، آپ کی پارٹی جانب سے جب بھی بات ہوئی ہے، کوئی بیان بھی اگر آ جائے تو اس کے بعد پھر بڑا مسائل شروع ہو میں جاتے لائٹر ہیں۔ موڈ میں اب بھی انہوں نے کہا ہے جی یہ تو میں ناممکنات میں سے بات ہے، کوئی علی کیک بھائی نہیں ہے کہ ہم کاٹ کر کے کسی اور کو بھی دے دیں، اور دھرتی ماں کو لائٹر تقسیم تو ہم موڈ کسی میں صورت کرنے نہیں دیں گے۔ تو آپ کا یہ لائٹر موڈ میں باضابطہ کہنا چاہتا مطالبہ ہوں، ہے صوبے کا، یا نہیں آپ نے یہ صرف اس لیے بات کی ہے کہ 140 کو پیپلز پارٹی منظور کر لے، ورنہ پھر یہ تحریک بھی شروع ہوگی؟ میں لائٹر موڈ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے نون لیگ والے بھائی کو، سادگی میں کون نہ مر جائے خدا ہیں، اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، تو میں بڑا کنسنسس پاکستان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم شاید اس لیے اگریسو ہوتے ہیں، پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات جب ہوتی ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچنے کی بات جب ہوتی ہے تو ہم سہم جاتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، بانیان پاکستان کی اولاد ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبے کے نام سے اور انتظامی یونٹ کے نام سے تو چونک جاتی ہے اور مرسو سننا ڈیسو کا نعرہ لگاتی ہیں۔ ایک طرف ہمیں نہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش بننے کے جو بانی ہیں، شاید لوگوں کو لگتا ہوگا شیخ مجیب الرحمان ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کا بانی شیخ مجیب الرحمان نہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ انہوں نے توڑا پاکستان کو، مطلب پاکستان کو توڑنا، پاکستان کو تباہی کے سرانے پہ لے کے جانا، پاکستان کو تباہ و برباد کرنا، یہ تو قبول ہے، لیکن چونکہ آبادی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اور آپ ایک شہنشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اس بات کی قبولیت نہیں ہے، آپ کو منظور نہیں ہے کہ صوبے میں، نہ اس صوبے میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر الگ الگ انتظامی یونٹ بن سکے، کیونکہ جو آبادی آج موجود ہے وہ پچھلے 50 سالوں سے دگنی کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے، تو نہیں چل سکتا سسٹم۔ تو پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کو بڑھانے کے لیے اگر بات ہوتی ہے انتظامی یونٹ کی، تو بھائی کیوں مرچی لگ جاتی ہے؟ مجھے سمجھ سے باہر ہے۔ مرسو سننا ڈیسو، ہم جب آئے تھے تو ہم تو پاکستان، ہم بھلے 47 میں آئے تھے، 71 میں آئے تھے پاکستان میں، تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر آئے تھے ہمارے آباء و اجداد، پنجاب زندہ باد، خیبر پختونخوا زندہ باد، بلوچستان زندہ باد اور سندھ زندہ باد کہہ کر نہیں آئے تھے، ہم پاکستان زندہ باد کہہ کر آئے تھے، اور جو بھی فیسلٹی پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوگا اور جو بھی اقدام ہمیں لینا پڑے گا اور جس آواز میں کہنا پڑے گا، ہم ہر پلیٹ فارم پہ کہیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں، دیکھیں 140 کے اوپر آپ امپلیمنٹ کر جاتے تو یہ باتیں نہیں ہوتی۔ 18ویں ترمیم کو آپ من و امن جو ہے وہ ٹاؤن کے سطح پہ، یو سی کے سطح پہ لے کر جاتے تو ہم نہیں کہتے صوبے کی بات، آپ ناکام ہو چکے ہیں علی بھائی، مجبور آپ کر خود رہے ہیں۔ کراچی میں ٹھیک ہے رہ جی، رہے ٹھیک ہیں۔ ہے سر، ہم بہت جب شکریہ، بات آپ کا وقت کی کرتے ہیں قلت ہے۔ کسی کے اعجاز اللہ بہت شکریہ آپ کا، نعیم کریم صاحب آپ کا بہت شکریہ، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر پروگرام میں دعوت دیں گے آپ کو، اور بڑی اہم گفتگو آج کے اس پروگرام میں بھی، خاص طور پر 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک تو احتجاج کی ہم نے بات کی، اپوزیشن کر رہی ہے جمعہ کو یوم سیاہ، اور ایم کیو ایم کی جانب سے گزشتہ روز جب کی گئی اس میں کہا گیا 140A جو اعتراض کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو تسلیم کر لیا 28ویں ترمیم میں، پھر ایک بار پھر نون لیگ نے کہا ہے جو شامل کر لیں، ورنہ پھر ہم تحریک چلائیں گے صوبے کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے کہا پھر 18ویں ترمیم بھی ختم ہوگی۔ آج تک اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، اللہ نگہبان۔